پریز دی لارڈ، مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیزو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام اقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ آئیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ آئیں آج کے اس دن کو اس آیت کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ بہن بھائیوں، کلام اقدس میں میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے: جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیزو، جو حصہ آج صبح تلاوت کیا گیا ہے، میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور و خوض کریں۔ پینتیکوسٹ، عزیزو، پینتیکوسٹ یہودی سال کی دوسری بڑی عید تھی۔ اسے یہودی تقویم اور اتوار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دن جو یہودی مناتے تھے اپریل سے مئی تک، وہ اس بڑی عید کو وہ مناتے تھے، مئی سے جون تک۔ اگر ہم دیکھیں آستر اس کا 8 باب اس کی 9 آیت، آستر کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 9 آیت، آستر اس کا 8 باب اس کی 9 آیت۔ جن کے پاس خداوند کا زندہ پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ دیکھے آستر اس کا 8 باب 9 آیت۔ یہاں پہ میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں ہے: اسی وقت تیسرے مہینے یعنی 7 مہینے کی 30ویں تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے، اور جو کچھ مردگی نے ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکموں اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا، وہ سب ہر صوبہ کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطابق لکھا گیا، آمین۔ اور یہ عید گندم کی کٹائی کے وقت منائی جاتی تھی۔ عید پینتیکوسٹ ہفتوں کی عید۔ عزیزو، ہمیں اس بات کے لیے بخوبی علم ہونا چاہیے، یہ فصل پر خوشی کا وقت ہوتا تھا، جب اناج پر مشتمل فصل کا پہلا پھل، پہلی کٹی ہوئی فصل یا اس کی پیداوار خدا کے حضور نظر کے طور پر پیش کی جاتی تھی۔ اگر ہم دیکھیں عبار اس کا 23واں باب
اس کی 27ویں آیت، عبار اس کا 23واں باب اس کی 27ویں آیت۔ تو یہاں پہ عزیزو یوں لکھا ہے 17ویں آیت کے اندر، عبار اس کا 23واں باب اس کی 17ویں آیت، تم اپنے گھروں میں سے افیا کے 2/2 حصے کے وزن کے میدا کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا، وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہرے۔ آمین۔ سو عزیزو، ہمیں اس بات پر مل کر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اسی طرح پینتیکوست کلیسیا کے لیے دنیا میں خدا کی روحوں کی روحانی فصل کی کٹائی کے آغاز کی علامت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں جب لوگ اسے شخصی طور پر جاننے کے لیے آئیں۔ اس خاص پینتیکوست کے دن رونما ہونے والے واقعات نے خاص افراد پر روح القدس کی کبھی کبھار کی حضوری اور عارضی قوت بخشے جانے میں، جیسا کہ پرانے عہد نامے میں نظر آتا ہے، اور اب خدا کے تمام لوگوں کے لیے اس کی مسلسل حضوری اور مستقل قوت کے ملنے کے درمیان ایک خاص امتیازی خط کھینچا۔ اس خاص دن اس نے ایمانداروں کو اپنی حضوری سے بھر دیا اور پھر ان کے ساتھ رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کی حضوری میں رہیں تو اپنی زندگیوں کا یہ حصہ خدا کو دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ہمیں ہر اس برکت سے نواز دے جو اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے رکھی، تاکہ ہم پورے طور سے اس کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بنے۔ خداوند آج آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے اور آپ سب پر رحم کرے، اور آپ کو اسی طرح اپنے جلال، اپنی قدرت کے لیے کثرت سے استعمال کرتا رہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ آئے عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بارہا بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ تیرے پاک، پوتر، جلالی، بابرکت نام کو عزت اور جلال دیا جائے۔ اس وقت جتنے تیرے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو ان پر نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ان سے فراموش نہ کر۔ یہ تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، اور انہیں اپنے پاک روح کے وسیلے سے منور کر ان کی زندگیوں میں تبدیلی کو لے کر آ، تاکہ یہ نہ صرف خود بلکہ ان کے پریوار کی زندگی کے اندر بھی بدلاؤ آئے۔ ہر ایک گھٹنا تیرے ہی آگے جھکا رہے، تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ تیرا شکر یسوع مسیح کے قادر، قدوس، جلالی، بابرکت نام کے وسیلے سے ہم اس دن کو شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار
मुआफ़ कर दे। तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आप सबकी हिफाजत करे और आप सबका निगहबान हो। आखिर में यही कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।